12 سال آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ انگلش زبان و ادب سے آپ وابستہ ہے، آخر آپ کے پاس ایسا کیا ہنر ہے، کیا گر ہے؟ ہمارے اساتذہ کو بھی یہ بتائیں کہ آپ کا 100% رزلٹ جو ہے وہ یہ کیسے آتا ہے، آخر ایسی کون سی؟ سب سے پہلے تو طارق صاحب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اس کا خاص کرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں، درود و سلام کے ساتھ اپنی عرض کو ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ جو اصل صرف درودوں سے اور صرف دعاؤں سے کام نہیں نہ بنے گا، سب کچھ کام ہی کرنا پڑے گا۔ جو میں نے آج تک دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز جو ہے نا وہ 1 مہینے میں سارا سلیبس ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل آپ ایک بار دسمبر سے پہلے اسٹوڈنٹس کا سلیبس ختم کروا دیں، ایک بار اس سے گو تھرو ہو جائے گا، سارا سلیبس پڑھا دیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس سال کرنا کیا کیا ہے۔ اور ساتھ دوسرا جو میں نے شروع سے یہ طریقہ رکھا، 2 سوالوں سے اوپر میں نے کبھی نہیں دیا، جسٹ 2 questions، اسٹوڈینٹس کو 2 questions، وہ 2 سوال روزانہ ان سے یہ سن لے یا ان سے لکھوا لیں۔ اگر لکھوائیں گے تو اس میں اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہوگی، گرامیٹیکل مسٹیکس کم آئیں گی، ان کا پتہ چل جائے گا اب اس کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، یہ اسٹوڈینٹ نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا، اس کا ساری چیزیں اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ سننے کانفیڈنس آتا ہے۔ یہ لوگ کچھ لوگ ہیں صرف ریٹن پہ ہی لگے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی ڈسکریج کروں گا۔ اور آپ دیکھیے سننے سے یہ ہوتا ہے کہ اب میری کلاس کے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں فرسٹ سیکنڈ ایئر کے، کانفیڈنٹلی وہ سٹینڈ کر سکتے ہیں، کانفیڈنٹلی وہ مجھے سناتے ہیں، اور کانفیڈنٹلی وہ بات بھی کر سکتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی۔ تو ایک تو یہ کریں اسٹوڈینٹس بھی اور ٹیچر بھی کہ یار 2 سوال جو ہے نا وہ کر لیں، 2 نہیں تو 3 کر لیں، چلے اگر آپ بہت کہتے ہیں تھوڑی اسٹوڈینٹس اگر لیول بہتر ہے 3 سوال، یہ 2 بڑے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہفتے کے اندر ایک ایسے ساتھ ملا لیں، یعنی اس ہفتے آپ 2 سوال ایسے پر ویک، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اسٹوڈینٹس کی کیپیسٹی اتنی ہے نا، ہم اپنے اسٹوڈینٹ کا سٹف دیکھ رہے ہیں، تو آپ نا پر ویک ایک ایسے ساتھ ملائیں، ایک دن اس کا ٹیسٹ رکھ لیں، ہفتے والے دن یا منڈے والے، جیسے وہ ایزیلی ان کو ارینج کر سکیں، یہ کریں ایک ایسے ساتھ۔ جب ایسے 8 7 10 ہو جائیں گے تو پھر ساتھ اپلیکیشن ایڈ ہو جائے گی، سوال ایسے چل رہے ہیں، اپلیکیشن آ جائے گی، وہ ہو جائے گی، پھر سب لیٹر آ جائے گی، وہ ہو جائے گی، پھر سٹوریز آ جائے گی، یعنی یعنی وہ 2-3 سوال، اور اگر ایڈیمز ہیں تو 5، 3 سے 5 اسٹوڈینٹس کی کیپیسٹی 3 سے 5، اس سے زیادہ نہ جائیں۔ کچھ لوگ بالکل 1 آدھ وہ بھی نہیں، 10 پہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی اسٹوڈینٹ کو 5۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ ہمیں یہ اسٹوڈینٹس کے لیے خاص طور پہ اور جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے 100% رزلٹ لینے کے لیے کہ بڑا اچھا آپ نے یہ بتایا ہے ان کو ایک طریقہ کار۔ ہمارے ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہے جی، تو ہم چونکہ پروگرام کے آخری مراحل میں پہنچ چکے ہیں، تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پیپر میں ایسی کون سی مسٹیک کرتے ہیں پیپر سالو کرتے ہوئے کہ اس مسٹیک کی وجہ سے عموماً ان کی انگریزی زبان میں جو ہے وہ سپلی آ جاتی ہے؟ جی طارق صاحب، یہ سب سے اہم سوال ہے جو آپ نے کیا نا، بہت ہی زبردست سوال ہے۔ اصل میں خود بھی چیک کرتا رہا ہوں پیپر، اور آپ اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی جاتے رہے ان کے لیے چیک کروانے کے لیے، تو بات یہ جو میں نے دیکھا ہے نا، سب سے پہلے تو اسٹوڈینٹس ہینڈ رائٹنگ اتنی جلدی لکھتے ہیں، وہاں پر ہینڈ رائٹنگ اتنی پور ہے کہ ٹیچر کو سمجھ نہیں لگ پا رہی ہوتی وہ لکھا ہوا کیا ہے۔ ہینڈ رائٹنگ کم از کم ایسے تو لکھے کہ پڑھا تو جائے، وہ سی ای اے اس کا سمجھ نہیں لگتی، مطلب الفابیٹس میں ڈیفرنس کرنا ٹیچر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ چینس لکھا ہے یہ چین لکھا ہو۔ تو اس طرح سے اسٹوڈینٹس میں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا صاف ستھرا اور کھلا لکھیں، یہ پہلا جو ہے نا ان کا ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسپیلنگس کی مسٹیکس تو بے تحاشا ہوتی ہے، اسپیلنگ مسٹیک اسٹوڈینٹس بہت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اسپیلنگ صحیح کر کے ان کو یاد کریں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سننا اور ساتھ لکھوانا، ایسے جیسے میں نے کہا ہر ویک وہ لکھیں گے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے لکھیں گے تو پھر ان کی ساتھ ساتھ مسٹیکس جو ہیں یہ گرامیٹیکل اور یہ اسپیلنگ یہ ٹھیک ہوئی، اسپیلنگ کی مسٹیک، ہینڈ رائٹنگ پور، تیسرا گرامیٹیکل مسٹیکس۔ ٹینسز کی جو غلطیاں ہیں وہ میں نے گریجویشن لیول تک دیکھی ہیں اسٹوڈینٹس کی، ٹینس نہیں آتے ان کو، اور دوسرا مین جو ٹینس ہے پریزنٹ انڈیفینٹ، اس میں ایس ای ایس نہیں لگائیں گے۔ اچھا، دا پوئٹ سے یوں لکھیں گے، رائٹر سے، پوئٹس سے یوں لکھیں گے، وہ ٹیچر اس کے اوپر وہ سرکل کر دیتا ہے، ایس نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہ مین چیز ہے۔ جیسے نا گوز، اس کے اندر گو لکھ دیں گے، جیسے ڈز ناٹ ہے نا تو وہ ڈو ناٹ لکھ دیں گے، یہ بیسک مسٹیکس ہیں۔
اچھا میں ایک حیرت زدہ ہو جاتا ہوں بعض کا اسٹوڈنٹس ہی شی میں ڈفرنس نہیں کر سکتے. مسٹر چپس کا میں پیپر چیک کر رہا تھا تو اس میں اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مسٹر چپس ہی تھا یہ شی تھا. So such type of mistakes are not acceptable. So they should understand this thing that this is not acceptable. اچھا ایک اور اگر آپ ایک دو منٹ دیں, سیکوینس آف ٹینسز نہیں ٹھیک ہوتا. سیکوینس آف ٹینسز, سیکوینس آف ٹینسز یہ ہے کہ یعنی فرسٹ پورشن اگر پریزنٹ یا فیوچر میں ہے تو آگے والا جو اس کا پورشن ہے سینٹینس کا وہ کس میں ہوگا, کس ٹینس میں ہوگا. اگر پہلے والا جو پورشن ہے وہ پاسٹ میں ہے تو دوسرے کس میں ہوگا. جی ان کا بہت غلط ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی سمجھ نہیں ہے, یہ بیسکس ہیں. ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ تو آنی چاہیے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ سوال سمجھ نہیں آتا ہمارے اسٹوڈنٹس کو, کوسچن سمجھ نہیں آتا, وہ irrelevant آگے جواب دے کے آتے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں مثال کے طور پر کہ جو آپ بتائیں کہ تھرسٹ اور ڈیتھ کی جو ویلی ہے وہ کون سی تھی سارا ڈیزرٹ میں, تو وہ اس سارا ڈیزرٹ کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا وہ کسی اور بنا رہے. انڈرسٹینڈ جب تک نہیں کریں گے, وہ لکھا ہوا ٹھیک ہے لیکن irrelevant, تو irrelevant لکھنے کی وجہ سے ان کا جو ہے نا وہ سارا غلط ہو جائے. تو یہ 3-4 بات ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. ہمارے آج کے مہمان پروفیسر محمد فیاض صاحب جنہوں نے طلباء اور ٹیچرز کے لیے بھی جو ہے وہ ہمیں انگریزی زبان و ادب کے حوالے سے خصوصاً اپ کمنگ جو ایگزام آ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ کے, اس میں اسٹوڈنٹس کیا غلطیاں کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں رہنمائی دی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آج کے اس پروگرام سے طلباء اور اساتذہ کو جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے جذبوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.